کا ہمارا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی جلسوں اور کانفرنسوں کا جو معیار ہے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے جلسے اسلام کے لیے کیے جاتے تھے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جاتے تھے۔ آج جلسے نہیں ہو رہے بلکہ جلسے کے نام پر اکھاڑے ہوتے ہیں۔ جلسوں کے ذریعے قوم کے اندر خلوص و محبت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جلسوں کے ذریعے قوم ملت کو اچھے اچھے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ جلسے کے ذریعے والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، دین کی، شریعت کی، مذہب کی، ملت کی تعلیم بتائی جاتی ہے۔ لیکن آج کے جلسوں کا حال یہ ہے کہ آج خطیب صاحب بھی لڑ رہے ہیں اور نعت پڑھنے والے بھی لڑ رہے ہیں اور نظامت کرنے والے بھی لڑ رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر جو جماعت اہل سنت کے جلسوں کا طریقہ کار ہے، یقین جانیں جماعت اہل سنت کا سر ایسے خطیبوں نے، ایسے نعتخوانوں نے، ایسے ناظموں نے اور ایسے پیروں نے جو ہے وہ نیچا کر دیا۔ پہلے کے جلسوں کے حالات آپ دیکھیے کہ پہلے انتظار کیا جاتا تھا کہ صاحب فلاں محلے میں جلسہ ہے، فلاں علاقے میں جلسہ ہے، فلاں ضلع میں جلسہ ہے، اور لوگ تیاری کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے کہ صاحب فلاں محلے میں جلسہ ہے اور ہم لوگ کو وہاں چلنا ہے۔ لوگ سائیکل کے ذریعے جاتے تھے، سواری کے ذریعے جاتے تھے، جو چیز ان کو میسر آتی تھی، لیکن جلسہ سننے کے لیے ضرور جاتے تھے۔ آج بستی میں جلسہ ہے تو لوگ اپنے گھر سے نکلنے کے لیے جلسہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ آج علاقے کے جلسے میں لوگ جانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ طبقہ ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرار، یعنی جو تعلیمی طبقہ جس کو ہم اور آپ بولتے ہیں، ڈاکٹر، یہ لوگ تو آپ کو جلسوں میں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ جلسوں میں وہی محنت مزدوری کرنے والے اوسط درجے کے لوگ ہی آپ کو جلسوں میں نظر آئیں گے، ورنہ باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کا کام تو بس ایسے ہی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، چندہ دے دو۔ آپ کو یقین نہ ہو تو آپ جلسوں میں جایا کریں اور چہروں پہ نظر ڈالیں کہ اس میں کتنے آپ کو ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں، کتنے آپ کو وکیل نظر آ رہے ہیں، کتنے آپ کو سرمایہ دار اور بڑے بڑے تاجر، بھٹے والے، میل والے، بڑا بڑا کاروبار کرنے والے آپ کو نظر آتے ہیں۔ نہیں نظر آئیں گے، صرف اوسط درجے کے لوگ۔ اس لیے کہ جلسوں کا معیار ہم نے خود ختم کیا ہے۔ آج تقریر کے چکر میں جلسوں میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دھکا دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اگر وقت نہ ملے تو صاحب منہ بلا لیا جاتا ہے، اسی جلسے پہ ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے۔ اتنی لمبی لمبی محفلیں ہو گئی ہیں کہ صاحب خانہ یا جو سامعین ہیں وہ پڑھنے والوں کو مائک چھینتے نظر آ رہا ہے۔ لوگ جلسہ کم سنتے ہیں، گھڑی زیادہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ٹائم زیادہ ہو۔ آج بھی اگر ہمیں اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے تو جلسوں سے بہتر کوئی آپ کو ذریعہ نظر نہیں آتا، کوئی طریقہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ ابھی حال ہی میں بہار کے علاقے کا جو جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں مفتی شہریار بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، اور اسی جلسے میں ایک بہت مشہور صنافہ شبیر برکاتی نام سے ہیں، اور ایک بہت مشہور ناظم، غالباً ان کا امبر نام ہے، کیا نام ہے، کفیل امبر۔ تو ان حضرات میں جلسے میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ پوری جماعت اہل سنت سنیوں کا ان لوگوں نے جنازہ نکالا۔ دیکھیے، میں نعت خوانی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن غلط طریقے سے نعت خوانی ہوگی میں اس کے خلاف ہوں۔ میں کیا بلکہ ہمارے بزرگان دین اس کے خلاف ہوں۔ ایک کوئی جلسہ تھا جس میں ہلچل سیوانی نظامت کر رہے تھے۔ ہلچل سیوانی جو ہیں یہ بہت مذاقیہ ہیں، چھوٹے سے ہیں اور بہت ہنسی مذاق جلسے میں ہوتی ہے۔ تو جلسہ چل رہا تھا، خطیب، نعت خواں سب لوگ اس میں موجود تھے، اور جیسے ہی پتہ چلا کہ علامہ یاسین اختر مصباحی ممبر شریف پہ آنے والے ہیں تو ہلچل سیوانی نے اپنی نظامت کا رخ موڑ دیا، ہنسی مذاق بالکل ختم اور بالکل شائستہ اور اچھے انداز میں اس نے نظامت کرنا شروع کر دی۔ ہمارے علماء کا ادب پہلے ملحوظ رکھا جاتا تھا،
آج تو باقاعدہ مفتی بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، اور اس قدر نعت خوانی ہو رہی ہے، اس قدر شور و غل ہو رہا ہے نعت خوانی کے ذریعے سے کہ بالکل قوم کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ پہلے ہمارے علماء اگر کسی نعت خواں کو ڈانٹ دیتے تھے یا کسی خطیب کو ڈانٹ دیا کرتے تھے تو وہ اپنی اصلاح کو قبول کر لیتا تھا، جواب نہیں دیتا تھا۔ آج اگر کوئی عالم سمجھا دے تو بالکل جو ہے وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جن سے آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے، بھئی نعت پڑھنے والے ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان کی تو آئے دن کبھی کہیں ملاقات کبھی کہیں ملاقات ہے، تو آپ پیار سے سمجھا دیں جیسے ہم لوگ الحمدللہ سمجھاتے ہیں۔ ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں جو گڑبڑ تقریر کرنے والے ہوتے ہیں یا نعت پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہم الحمدللہ ہم لوگ تو براہ راست ان سے ملاقات کر کے ان کی اصلاح کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بھائی نعت پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، نعت اتنی لمبی لمبی اور اتنے کلام نہیں پڑھے، ہم خود ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور نہیں مانتے تو ان کو ہمیں مزید اور سمجھانا چاہیے۔ لیکن برسر ممبر بھی جو ہنگامہ آرائی جلسوں میں ہو رہی ہے، یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بزرگان دین کی ذات پر جو لوگ حملہ کرتے ہیں یا مسلک اعلیٰ حضرت کا جو لوگ مذاق بناتے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہمیں تو بلکہ پینل ایسا تیار کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنی تقریروں کے ذریعے سے قوم کی اصلاح نہیں کر رہے بلکہ صرف ہنسی مذاق، ناظم ایسے ایسے جلسوں میں بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر تو کم کیا جا رہا ہے اور ہنسا ہنسا کے پیٹ میں درد زیادہ کیا جا رہا ہے، بالکل گر جاؤ۔ حالانکہ ہمارا مزاج نہیں ہے، کئی جلسوں میں ہمارا بھی سابقہ ہوا تو ایسے ایسے کارٹون ناظم اور ایسے ایسے کارٹون نعت پڑھنے والوں کو لایا جاتا ہے کہ دل میں خوف خدا تو پیدا ہوتا ہی نہیں ہے، صرف ان کی نظامت اور ان کی تقریر اور ان کی نعت خوانی سنتے سنتے ہنستے ہنستے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ پہلے لوگ جلسوں میں جاتے تھے تو رو کے آیا کرتے تھے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے تھے، سود پر اگر سود پر اور بیان ہوتا تھا تو لوگ اپنے اس حرام کام سے توبہ کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد میں سود اور بیاج کا کام نہیں کروں گا۔ پہلے لوگ چوری اگر کرتے تھے اور اگر کوئی خطیب چوری پر بیان کر دیتا تھا تو بڑے بڑے ڈاکو توبہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے گستاخ ہوتے تھے اور اگر کسی خطیب نے والدین کی عظمت پر بیان کر دیا تو لوگ اپنے ماں باپ کے سوا ہو کر ہاتھ چوما کرتے تھے کہ میں نے فلاں عالم سے تقریر سنی ہے کہ ماں باپ کا ادب لوگوں کو کرنا ہے۔ آج تو جلسے بالکل بازاروں جیسے ہو چکے ہیں یار۔ جلسوں میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن تقریر کب کرائی جاتی جب لوگوں کی آنکھیں چپکنے لگتی ہیں۔ بڑا خطیب، بڑا نام، موٹا پیسہ دے کر بڑے خطیب کو بلایا گیا، لیکن اس کو بیٹھانا کب جاتا ہے جب لوگوں کو جھٹکے آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ ارے تقریر تو ایسے موقع پر کرانا چاہیے تاکہ لوگ بیدار ہوں اور دین کا پیغام اور دین کی باتیں جب ان کو بتائی جائیں تو وہ دین کی باتیں ان کے ذہن و دماغ پر اترتی ہی نظر آئے۔ لیکن نہیں صاحب، ہم تو پہلے نعتیں سنیں گے، خوب جم کے نعت خوانی کرا لو، اور جب لوگوں کی بیٹری بالکل ڈاؤن ہو جائے تب کہا جائے گا صاحب اب بہت مشہور خطیب ہندوستان آپ کے سامنے تشریف لانے والا۔ وہ بیچارہ زور لگا کے تھک جاتا ہے کہ قوم کے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، قوم کے لوگ جو ہے وہ بیدار ہو جائیں، کیونکہ بیٹری تو پہلی نعت پڑھنے والوں نے چوس لی ہے، تو اب وہ خطیب بیچارہ آپ کو کیسے چارج کرے؟ بھائی جلسوں کے معیار کو ختم نہ کیا جائے، قوم کی اصلاح کرنے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو چاہے وہ نعت خواں ہو، چاہے وہ ناظم ہو، چاہے وہ تقریر کرنے والے ہوں، اگر ان لوگوں میں کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہے تو آپ کا تو رات دن ان سے سابقہ پڑتا ہے، رات دن ان کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، تو انہیں پیار سے سمجھائیے، اور اگر آپ سے یہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ اپنے بڑوں کو استعمال کیجیے۔ وہ نعت پڑھنے والا جس سلسلے سے بیعت ہے، جس بزرگ سے بیعت ہے، آپ اس کے پاس اس کی شکایت کیجیے کہ صاحب یہ نعت نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ نعت کے نام پر قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ پہلے نعت جب پڑھی جاتی تھی تو مدینہ یاد آ جاتا تھا یار،
हुजूर का गुंबद जो है वो लोगों के सामने आ जाया करता था, लोग झूमते थे नाच सुनकर। आज तो नाच सुनने वालों से ज्यादा नाच पढ़ने वाला झूम रहा है, ऐसे कमर लटका लटका कर ठुमके मार मार कर नाचे पड़ रहा है। क्या बताइए, ऐसे जलसों में हमें किन खतीबों को बुलाना चाहिए जो खुद खौफ खुदा से जो है वो लर्जा बदनाम होगा। जिनके अंदर खुद खौफ खुदा नहीं होगा वो कौम के अंदर खौफ खुदा कैसे पैदा करेगा। जो नात अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में ना पड़े तो उनकी नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कबूल फरमा सकते हैं। आज तो पैसे देकर जो शायरी करने वाले लोग होते हैं उनसे शायरी कराई जाती है और मक्ता अपना फिट कर लिया जाता है कि मदीने में जाने को जी चाहता है, मदीने में मरने को जी चाहता है। तो ये सोच आपकी तो नहीं है। आपने जिसको पैसा दिया है उसने ये अपनी बात उसमें सेट की है। आपको शायरी करना नहीं आ रही है, आप शायर नहीं हो, तो जो अच्छे शायर हैं, अच्छी शायरी करने वाले हैं, आप उनके कलाम लीजिए, कलाम आला हज़रत पढ़िए, कलाम मुफ्ती आज़मीन पढ़िए, कलाम मुहद्दिस आज़म पढ़िए, दीगर हमारे बड़े बड़े अकाबरीन हैं। अल्लामा जामी जैसे शायर जब वो शायरी करते हैं तो उनकी शायरी के जरिए से कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर रूहानियत पैदा हो जाती है। पैसा देकर साहब कलाम लिखवाया जा रहा है और साहब मिंबर रसूल पर जो है वो अपने आप को आशिक़ रसूल कहा जा रहा है। साहब हम आशिक़ रसूल, अरे शायरी तो वो है जो दिल से निकले, जो आपके अफ़कार और नजरियात हैं, जो आपकी सोच है, जो हुजूर से मोहब्बत करने का अंदाज है, आप वैसे शायरी कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी शायरी यहाँ भी मकबूल होगी और मैदान महशर में भी आपकी शायरी मकबूल होगी। शायरी के नाम पर जो शायर अपने कलाम को बेच रहे हैं, क़यामत के दिन इनकी बड़ी सख्त गिरफ्त होगी कि मेरी नात को लिखा और फिर एक मशहूर शायर, एक मशहूर नात खा के सामने को तुमने बेच दिया। अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के हबीब को क्या मुंह दिखाओगे। शायरी तो वो है जो खुलूस और मोहब्बत के साथ की जाए। बहरहाल गुजारिश आप हज़रात से ये है और उन खतीब और उन नातखां और नाज़िमों से भी गुजारिश है कि मिंबर रसूल को अखाड़ा ना बनाएं। कौम के लोग हमें देख के दर्द हासिल करते हैं कि ये आलिम साहब हैं, ये पीर साहब हैं, ये शायर साहब हैं, ये नाज़िम साहब हैं। जब हमारा ही अखलाक और किरदार अच्छा नहीं होगा तो कौम के तासुरात पर हमारे खिलाफ तो जाएंगे, अच्छे नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे जलसे हो रहे हैं, ऐसी ऐसी निजामत और ऐसे ऐसे छिछोरे अशार पड़े जाते हैं मिंबर शरीफ पर कि तबीयत जो है वो एकदम गमगीन हो जाती है। अरे मिंबर रसूल का अदब हजरत उमर फारूक आज़म के हवाले से लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर का नाम आया करे तो सब लोग कहा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर जब जिस महफिल में तशरीफ फरमा होते थे तो हजरत उमर फारूक आज़म का अंदाज ये होता था कि आप बिल्कुल झुककर बैठते थे, आपका सीना आपकी रान से लग जाता था। जैसे रुकू, जैसे हम लोग सजदे में जाते हैं ना तो हमारे पूरे आज़ा उससे चिपट जाते हैं, बिल्कुल झुककर अपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप बैठे थे। आज अदब, मुंह में गुटखा घुसा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं नाज़ शरीफ, हालांकि हराम नहीं है, लेकिन यार अदब तो हो ना, अदब तो मलूज़ होना चाहिए। खुलूस मोहब्बत के साथ जब हम नातवानी करेंगे, हम तकरीर करेंगे, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करेंगे और बावजूद करेंगे तो आप ये समझे कि कौम के दिलों पर अल्लाह उसके रसूल की बात असर करती नजर आए। और कौन अब तो यूट्यूब पर जो सबसे ज्यादा मशहूर होगा वो बहुत ज्यादा जो चिल्लाता है, बहुत ज्यादा जो हंसी मजाक जलसे में करता है, लोग उसे बुला रहे हैं। अरे ऐसों को बुलाओ कि जिनकी तकरीरें सुनकर लोग आंसू बहाएं। अगर बेनमाजी हैं तो नमाजी बन के निकलें, अगर माँ बाप के बेअदब हैं तो माँ बाप का अदब करने वाले वो हो जाएं, अगर सूद और ब्याज का काम करने वाले हैं तुम्हारी तकरीर से वो अपने हराम काम को छोड़ दें और हलाल काम की तरफ निकलने लगे। वो चीजें हमें नजर ही नहीं आ रही। अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है और उसने बयान सुन लिया किसी आलिम का और अपनी बीवी से वो मोहब्बत करने लगा तो ये समझे कि जलसे कराने वाले भी कामयाब, आने वाले कामयाब और तकरीर करने वाले भी कामयाब होंगे।
جلسوں کی میعاد کو ختم نہ کیا جائے. جلسے اور جمعے کے بیان یہ قوم و ملت کی اصلاح کے بہت عظیم مراکز ہیں. اگر ان مراکز کے ذریعے سے ہم نے ٹھٹا اور ہنسی مذاق کرنا شروع کر دی تو یقین جانے پھر دین بتانے والے ہم کو نظر نہیں آئے. ایسے ہنگامے ہو رہے ہیں میلاد شریف میں آئے ہیں. اتنی لمبی میلادیں ہو گئی ہیں، اتنی لمبی میلادیں ہو گئی ہیں. اچھا جلسوں میں آپ صحیح بتائیے گا سب سے زیادہ لوگ فرمائش کس چیز کی کرتے ہیں؟ نعت شریف کی تو کرتے ہیں. وہ والی پڑھ دو، وہی والی وہ جو وہاں پڑھی تھی وہی پڑھ دو. پرچی پہ پرچی آئی آتی نہیں آتی. اچھا کوئی بڑا شاعر آ جائے پھر دیکھو اس کے سامنے پرچیوں کا ٹنڈال لگ جاتا ہے. اور خالی پرچی نہیں آئے گی، 100 کا نوٹ ہوگا، اس کے نیچے ایک پرچی ہوگی. حضرت ان کو دے دیجیے گا شاعر صاحب کو. قوم کا جو نظریہ ہے مر جاؤ گے مر، تمہیں دین بتانے والے مخلص علماء نہیں ملیں گے. پھر ایسے گویوں کو بلاتے رہو اور پھر سنتے رہو جھوٹی نعت. سچی نعت تو وہ ہے کہ آنکھیں بند ہو اور حضور کا ذکر کیا جائے، سننے والے بھی مست ہو جائیں، پڑھنے والے بھی مست ہو جائیں. یہاں تو چہرے دیکھ دیکھ کر ارے صاحب صابر بھائی آپ کی نظر یہ شعر ہے، ارے صاحب لائک بھائی آپ کی نظر یہ شعر ہے، ارے صاحب آپ کی نظر یہ شعر ہے. آپ اس شعر کو خصوصی طور پر سماعت کرو. یہ سارے الو بیٹھے کیا؟ سب بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری نعت نہیں سن رہے کیا؟ بھائی خلوص تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نہ رہا. اگر نیت یہ ہے کہ نعت پڑھیں گے اور پیسے ملیں گے، تقریر کریں گے پیسے ملیں گے، تو یہ تقریر بھی منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ نعت بھی منہ پہ مار دی جائے گی. جب تک خلوص نہیں ہوگا تب تک اللہ ہمارے نہ بیانات کو قبول فرمائے گا، نہ ہماری نعتوں کو قبول فرمائے گا اور نہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.